رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام ہمارے قبلہ مرشد اس محفل میں جلوہ افروز ہیں، ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر مہمانان گرامی، گاؤں کے معززین اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے جیسے اٹھمقام سے، راوٹا سے، پلنگ سے تشریف لائے ہوئے محفل میں ہمارے مہمانان گرامی، آپ سب کو خوش آمدید، السلام علیکم. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی مشکلیں، اس کی پریشانیاں، اس کی حرص انسان کو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اور اسی دنیا کے کسی سلسلے میں جا رہا تھا اپنے بڑے بھائی اعظم صاحب کے ساتھ، تو میں نے کیا سنا وہاں سے آتے ہوئے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو میری خوش نصیبی تھی کہ گزرتے ہوئے میں نے حضرت صاحب کو دیکھا، تو میں نے ان سے اسلام کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشی کے لمحات تھے کہ اس محفل، اس مجلس میں مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا. پھر یہ ان کی محبت کہ انہوں نے مجھے یہاں کھڑا کیا. میں ایک سیاسی ایکٹیوسٹ ہوں، آج یقیناً بعمل مسلمان ہوں، لیکن اسلام کے حوالے سے بیان کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ وہی لوگ اسٹیج پہ بات کر سکتے ہیں، کرنے کے اہل ہیں کہ جو اسلام کو گہرائی سے سمجھتے ہیں. لیکن الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو یہ حق ہے، یہ سبق ہے کہ ہمیں اسلام کو اتنا سیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی بات کریں تاکہ ہم اپنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستوں پہ، ان کی جدوجہد پہ، حق و صداقت و شجاعت و عدالت انصاف کے لیے ان کے طریقہ کار کو ہم بیان کر سکیں. تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آج اس پارٹی کے مقام پہ اس مجلس میں پہلی مرتبہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں 8 انسانوں کو مسلمان کیا ہے. 8 انسانوں کو. اور یہاں چونکہ ایک کذاب، ایک ذہین، ایک شیطان مرزا قادیانی کا ذکر ہوا، تو اس حوالے سے بھی میں آج تھوڑی سی گفتگو کر دوں. حضرت صاحب، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا تو وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی، اس پہ لکھا ہوا تھا دین الہی. تو میں نے اس کو کہا جی کہ یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے. اس نے کہا یہ کتاب آپ نہ پڑھیں، اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا. میں نے کہا یہ ایمان ہے کچھ سبزی کیا گٹھا نہیں ہے کہ ڈگمگا جائے گا. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کہا کہ وہ کتاب میں لے گیا، تو اس میں مرزا قذاب کے وہ لکھا ہوا تھا. اس کے بیگ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہنگام کی بات کہا ہوں میں، رابطے کے لیے اظہر مہین. وہاں دوسری تیسری سٹی میں ایک بندہ رہتا تھا. تو میں نے اظہر مہین کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ عرض کرنے کا، یہ واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں جو بچے ہیں وہ کل کے نوجوان ہیں، جو بزرگ تھے وہ ماضی کے نوجوان تھے، اور جو نوجوان ہیں ہمیشہ انسانی تربیت جو ہوتی ہے، اگر کسی کو آپ نے حق کے راستے پہ لانا ہے، کسی کو باطل کے راستے پہ لے کے جانا ہے، کسی کو کسی سے لڑانا ہے یا کسی کو بزدل بنانا ہے، تو زندگی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اس زندگی کے پیریڈ کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. اس لیے اجازت ہو وہ واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں. تو جب میں نے اس سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو بات چونکہ عشق کی ہے، اور ہمارا عشق کس سے ہے؟ اس آقا نامدار سے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کی اس دنیا میں آمد نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی.
ہوتی. اور یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معون منت ہے. اور دنیا میں جتنی بھی مخلوق آئی ان سب مخلوقوں میں اگر اللہ نے کسی کو اشرف المخلوقات کہا تو وہ انسان کو کہا. اور انسانوں کے اندر اللہ نے کسی کو عزت اور توقیر بخشی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان لوگوں کو بخشی کہ جو دل و قلب سے اپنے ماں باپ سے اپنی کائنات کی ہر چیز سے عزیز جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو. وہ لوگ یہی ہیں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ وہی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہوئے کائنات کے انسانوں کو رائے ہدایت میں لے کے آ جاتے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم اس امت کی اس امت کے اس حصے سے ہیں کہ جس کے لیے رب کعبہ نے یہ کائنات بنائی اور ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس کے لیے آج یہودی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی نہیں ہے. آج عیسائی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے توریت سے بھی قرآن سے بھی کہ ایک بوڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی غالباً اور کہنے لگی کہ دعا کیجئے میرے بچے بہت کم عمر میں پیدا ہو کے فوت ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تو بہت کم عمر میں وہ فوت ہو جاتے ہیں. دعا کیجئے کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ دراز ہوں. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی عمر میں؟ تو کہنے لگی 200-250 سال. فرمایا ایسے نبی ہوں گے جن کی عمر 50-60 سال ہوگی. اس بھیا نے کہا کہ وہ کون سے نبی؟ تو فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ. یعنی کہ جو ماضی کے نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا. لیکن جو ماضی کے نبی تھے اللہ پاک نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا جو سردار ہے وہ آنے والا ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس سردار کی امت سے ہیں. تو جو میں عرض کرنے لگا تھا جب میں نے اس سے رابطہ کیا زمین سے میں نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان تھا اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ آقا نامدار کے بعد کوئی قذاب کوئی لعین میرے نبی کے اسلام پہ ڈاکہ زنی کی کوشش کرے اور میں مسلمان ہوتے ہوئے خاموش بیٹھے ہوں. تو کہا ایک دن میری اس کی ملاقات طے ہوگی. میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گھر لے کے آیا دعوت کا اہتمام کیا. تو میرے نزدیک مسجد تھی ونچائی مسجد کا نام تھا ونچائی کا علاقہ تھا. میں نے اسے کہا کہ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ ونچائی مسجد میں جائیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. کہتا جی میں تو مسلمان ہوں. میں نے کہا اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ اس قذاب کے تبلیغ نہ کرے ہوتے. تو میں نے کہا اگر آج کے بعد میں نے آپ کو دیکھ لیا. اچھا اس کے پاس میں نے ایک بیگ دیکھا حضرت کتابوں کا. وہی کتاب اس نے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ پڑھتا تھا. تو وہیں سے وہ کتاب میرے دوست کے پاس بھی آئی ہوگی. تو اتفاقیہ ایک دن 2010 کی یہ بات ہے جب شیخ عزیز صاحب شہید ہو گئے تھے. پاکستان چلو مارچ سری نگر سے ہوا تھا. تو پوری دنیا سے سری نگر میں تاریخ ہوئیت کے لیے جو مالی سپورٹ ملتی تھی وہ بند ہو گئی. ہندوستان نے ایسا لاک ڈاؤن کر لیا کہ تاکہ وہاں پہ مالی امداد نہ پہنچ سکے. تو ہمارے ایک دوست تھے کینیڈا میں وفات پا گئے ایوب قریشی صاحب. انہوں نے مجھے کہا کہ $1,00,000 سری نگر بھیجنے ہیں تم ہانگ کانگ سے اس کا اہتمام کرو ہم یہاں سے نہیں بھیج سکتے. میں نے اس کا رستہ نکالا وہ بھیجا. اس وقت فیس بک نہیں تھی تو میں پبلک لائبریری پہ گیا کہ وہ ثبوت جو ہے میں کینیڈا بھی بھیج دوں اور آگے بھی ان لوگوں کو بھیج دوں کہ یہ میں نے کر دی ہے. تو جمعے کا دن تھا. میں نے کوئی 2-3 مہینے سے نماز جمعہ ادا نہیں کیا تھا. تو اس دن میں نے یہ عہد کیا کہ آج وہاں سے فارغ ہو کے نماز جمعہ بھی ادا کر دوں گا. باوضو ہو کے گھر سے گیا تھا.
جیسے ہی میں پبلک لائبریری سے باہر نکلا تو آگے اس لائن کو میں نے دیکھا 2-4 مسلم خواتین ملیشیا کی اس نے بٹھائی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کہ کتاب لے کے اس نے وہ اپنی تبلیغ شروع کی ہوئی ہے۔ تو یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ میرا جنون اتنے اس سے پہ چلا گیا کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے قید ہوگی، یہ مجھے مار دے گا، میں نے جاتی اسے دوسری بات نہیں کی، اس پہ حملہ کر دیا۔ اور وہاں پولیس تو 5 منٹ میں آ جاتی ہے۔ اس نے کال کی پولیس کو، میں نے کہا اگر میں بھاگتا ہوں تو پولیس نے اس نے میرا گھر دیکھا ہوا ہے، میں تو نہیں بھاگ سکتا ہوں، اب نہیں بھاگتا ہوں تو پھر بھی میرے لیے قید ہے۔ تو میں نے بھی پولیس کو جو ہے انفارم کر دیا۔ جب پولیس آئی تو وہ زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جس نے مجھ پہ حملہ کیا۔ تو وہاں پہ چونکہ آپ اسلام کی اوپر کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتے، ہر بندے کو اپنے مذہب کی اجازت ہے، وہ حق مذہب کی تبلیغ کرے یا باطل کی تبلیغ کرے، مذہبی بنیادوں پہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو میں نے دیکھا جمعہ ہو رہا، وہاں پہ جو عالم تھے میں نے کہا ان سے کنٹیکٹ کروں، کیونکہ مسئلہ اسلام کے میری ذات کا تو ہے نہیں ہے۔ میں نے کالیں کرنی شروع کی تو تمام علماء کے فون جو بند ہیں یا بیزی ہیں، کیونکہ وہ جمعہ پائے ہیں۔ تو میں نے پولیس کو کہا کہ اس نے مجھ سے آج سے 20 مہینے پہلے مجھ پہ حملہ کیا تھا، جان تو بچانی تھی۔ تو پولیس نے ہم دونوں کو اٹکاری لگائی اور وہ لے گئے تھانے میں۔ جب تھانے میں گئے تو قدرت خدا کی میرے دوست پہ کسی نے حملہ کیا تھا، اس کی FIR اس کے پاس مجھے پتہ تھی، وہ بندے بھاگ گئے تھے۔ تو وہ کہتے جی کب کی بات ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں تھانے کی حدود میں فلاں دوست کے پاس جو ہے وہ FIR کی کاپی ہے۔ مجھے نے کہا جی آپ جائیں گا FIR کی کاپی لے کے شام کو آئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسجد میں کھڑا ہوں، خانہ خدا میں، اس کو 16 مہینے سزا ہوئی۔ حالانکہ جو کیس تھا وہ گو کہ غلط تھا، لیکن چونکہ میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ محفل بھی سنتے ہیں، اولیاء کی کرامت سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں، آئے روز ہم علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں، قرآن و سنت سے استفادہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کیونکہ یہاں علماء نے بات کی، آگے بھی علماء بات کریں گے، حضرت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں عام انسان ہوں، ہاں اگر تاریخ آزادی پہ بات کرنی ہے تو شاید میں 10 گھنٹے بھی کہوں، یہ چونکہ لیکن جو عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنے گربانوں میں اگر جھانکیں، آج کے دن اس محفل اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، جنہیں ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں قریش مکہ، ان سے کیا سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ اگر میں گواہی دوں کہ میں امین ہوں تم مانو گے؟ سب نے یک زبان کہا کہ آپ امین ہیں۔ اگر کہا میں یہ گواہی دوں کہ اس بھائی کے پیچھے سے دشمن کے دیکھ کر آ رہا ہے تو سب نے یک زبان کہا آپ مانیں گے۔ اگر ہم اس نبی کی امت سے ہو کے آج ہم اپنے قول و فعل میں تضاد رکھتے ہیں، آج ہم لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، کسی کا راستہ بند کرتے ہیں، کسی کے پانی کے پیپ میں کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں ہم پیپ بند کرتے ہیں، کسی کی مکمل کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم آج کے اصول ایسے ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم امانتدار۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کہا تھا اپنے قبیلے کو کہ لوگوں بتاؤ اگر میں امانتدار ہوں تو گواہی دو گے؟ سب نے یک زبان کہا کہ یس۔ تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر کسی کی امانت ہمارے پاس آتی ہے کیا ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، یا ہم کسی کو امین بناتے ہیں، امانتدار بناتے ہیں، اپنے اوپر لاتے ہیں، تو کیا اس کا قول و فعل ایسا ہے کہ ہم اس کو امین بنا سکیں؟ اس لیے جو میں آپ سے عرض کرنی چاہوں گا وہ یہ ہے، ہمیں اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ مسجد میں آ گئے تو عاشق رسول، بائیں چلا گئے تو محبت۔ مسجد میں آ گئے عاشق رسول، بائیں چلا گئے تو دھوکے باز۔ مسجد میں آ گئے تو اللہ کے احکامات کو ماننے کا عہد کریں اور بائیں جائیں تو چور۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امتی ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آج کی اس
مقدس مہینے کا جو درس ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے تمام انسانوں میں افضل رب کعبہ کی طرف سے بنا کے بھیجنے کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے، نبیوں کا سردار بنانے کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر خوش نصیبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا ہوئے ہیں تو کم از کم ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ خود تو چل سکتے ہیں، ہم کسی کو زور نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انسانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، انسانوں کی عزت نفس کے لیے جدوجہد کی، انسانوں کی بقا کے لیے جدوجہد کی، انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے جدوجہد کی۔ علماء کرام یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور آج ہم ٹکے ٹکے پہ بکتے ہیں، اپنے ایمان بیچتے ہیں، اپنے حقوق سلب ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم خاموش بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور پھر مختلف آزمائشیں، مختلف امتحان جب ہم پہ آتے ہیں تو یہ اللہ کی وہ ناراضگی ہے کہ جس نبی کا امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں ہم اس کی تبلیغ سے ردگردانی کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اگر اپنی زندگیوں کو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ڈال دیں تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور یقیناً اس جہاں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوں گے۔